باپ کی درد مندی ہے کہ میں تو نمازی ہوں لیکن میری اولاد نماز نہ پڑھے، میرے جو نواسے اور پوتے نماز نہ پڑھے، ان سے دین سے کوئی ربط نہ ہو، تو یہ تو اچھی بات نہیں۔ دعا کیا، یا اللہ تو مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی، ذریت کو بھی نمازی بنا دے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فکر مندی ہے کہ اپنی اولاد کو نمازی بنانے کے تعلق سے۔ کتنے ماں باپ ہیں جو دعا کرتے ہو، اے اللہ میری اولاد کو دیندار بنا دے، صالح بنا دے، نمازی بنا دے، دیالو بنا دے، مسجد کا خادم بنا دے، دین کا خدمت گزار بنا دے، تیری توحید کو پہنچانے والا بنا دے، اللہ کے دین کے نشر و اشاعت کا کام میں لگنے والا بنا دے۔ سبحان اللہ، الا ماشاء اللہ، بہت ہی کم لوگ اپنے اولاد کی دینی تربیت کے بارے میں فکر مند ہیں، الا ماشاء اللہ۔ ابھی تک میں نے 2 باتیں بتائی آپ کو۔ پہلی بات یہ، اولاد اللہ کی عظیم نعمت، اس کی قدر کریں۔ دوسری بات میں نے بتائی، باپ ہونے کے ناطے اپنی اولاد کی دینی تربیت کی فکر کریں، جیسا کہ حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آیات سے بھی معلوم پڑتا ہے۔ چلیے آج کے خطبے کی تیسری بات قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تقریباً تمام مفسرین نے اس آیت کی شرح میں لکھا ہے کہ جس طریقے سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ضروری ہے، اس کی فکر کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے کہا اے ایمان والو تم جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا دو۔ میں ایک بات بتاتا چلوں، وہ بات یہ ہے کہ جہنم سے بچانے کے لیے علم اور عمل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آدمی کے پاس علم نہ ہو تو آدمی جہنم سے بچ نہیں سکتا، اگر آدمی کے پاس دینی علم ہے لیکن عمل نہیں ہے اگر، تو وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے بعض علماء نے اس آیت سے ایک نفیس نکتہ بیان فرمایا، کہا کہ علم اور عمل، ایمان و عمل، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو جہنم سے بچانے والی ہے، جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ سورۃ العصر پڑھ لیں، اللہ نے کہا کہ تمام لوگ نقصان میں، والعصر ان الانسان لفی خسر، کوئی نقصان میں نہیں ہے الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، وعاملوا الصالحات، جو نیک کام کیے، حق بات کی وصیت کیے، صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو اس آیت میں بھی دیکھیں آپ، ایمان اور عمل صالح اور دعوت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نقصان سے بچنے کا بیان فرمایا۔ یہ جو نقصان بتایا جا رہا سورۃ العصر میں، اس کا حقیقی معنی آخرت کا نقصان ہی ہے۔ آخرت کی کامیابی ایمان و عمل کے بغیر ممکن نہیں۔ تو سبحان اللہ، ان دونوں آیتوں کو جوڑیں اگر آپ تو معلوم پڑا ہر باپ پر ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے والا علم دیں، بچانے والا عمل دیں، تاکہ ہمارے بچے ہمارے جانے کے بعد گمراہ نہ ہو جائیں، لاپرواہ نہ ہو جائیں، مسجد اور نماز سے دور نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے غافل نہ ہو جائیں، ایسی تربیت کر کے جائیں، اس آیت کا تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج کے زمانے میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری اپنی اولاد کی دینی تربیت کے تعلق سے۔ وجہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں، اس کے بعد والے زمانے میں، آج سے 50 سال پہلے فتنے کے دروازے اتنے کھلے نہیں تھے، اتنا عام نہیں تھا جتنا کہ آج۔ فتنے، بے حیائیاں، فحاشیاں، اور گناہ پر آمادہ کرنے والی باتیں، چیزیں، فلاں، یہ ساری چیزیں آج سے 50 سال پہلے اتنی عام نہیں تھی جتنا کہ آج عام ہے۔ اس کے باوجود ہمارے ماں باپ، ہمارے دادا پردادا بڑی فکر کرتے تھے، لیکن آج اتنا زیادہ فتنہ پھیلنے کے باوجود ماں باپ کی بڑی غفلت ہے۔ بچہ رویا، فون ہاتھ میں تھما دیے، بیٹا یوٹیوب میں دیکھ لے۔ اب یوٹیوب میں سب کچھ چلتا ہے، ایڈ آتے، فلاں آتے، پتہ نہیں بچہ جو کہاں سے کہاں بھاگ رہا، اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس کی صحت پر جو برا اثر پڑ رہا۔
ٹھیک ہے، اس کے اخلاق پر بڑا برا اثر پڑ رہا ہے۔ آپ کو بتاتا چلو میں لاک ڈاؤن کے اندر 2 سال میں جو بچے گھروں میں رہے، صحیح توجہ نہ ہونے کی وجہ سے، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے وقت نہ نکالنے کی وجہ سے، جو سب سے زیادہ جو برائی پیدا ہوئی اولاد کے اندر کہ اولاد نافرمان ہو گئی۔ تقریباً یہ عام سروے ہے کہ اولاد 3 سال پہلے جتنی اطاعت گزار تھی، آج 3 سال کے بعد اگر آج جائزہ لاک ڈاؤن کے بعد، اولاد اتنی ہی لاپرواہ ہو گئی، اتنی ہی جو نافرمان ہو گئی۔ تو لہذا مسلمانوں اس اہمیت کو جانیں کہ اگر ہم اپنے اولاد کے تعلق سے اگر ہم فکر نہیں کرتے ہیں تو اپنا مستقبل، اپنا آنے والا، اپنی آخرت دونوں تباہ کر رہے ہیں۔ 2 باتیں اور بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ حضرت مصطفیٰ سبائی جو ہے ایک واقعہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر۔ واقعہ یہ ہے کہ کورٹ میں ایک آدمی کا مسئلہ آیا جو چوری میں پکڑا گیا، چور تھا، چوری ثابت ہو گئی اور حکم ہوا عدالت سے کہ جو اس کے ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جیسے ہی فیصلہ سنا، اس نے آواز لگائی، چور نے کہا جج صاحب میری ایک بات سن لیں، جج صاحب میری ایک بات سن لیں۔ کون سی بات؟ کہا کہ اگر میری والدہ بچپن میں مجھے چوری سے نہ روکتی، چوری سے اگر روکتی میری والدہ تو آج میں چور نہ بنتا۔ جب بھی میں کوئی چیز پڑوس سے چوری کر کے لاتا، میری والدہ ہمت افزائی کرتی اور کہتی کہ میرا بیٹا بڑا چالو ہے، میرا بیٹا بڑا ہوشیار ہے، ہمیشہ جو غلط ابھارتی تھی، میرے غلط کاموں پر جو میری ہمت افزائی کرتی تھی، لہٰذا میرے ہاتھ کاٹتے جانے سے پہلے اس کی زبان کاٹ دی، اس ماں کی زبان کاٹ دی جس نے مجھے تربیت نہیں کی اس وقت۔ تو اس واقعے لکھ کر مصطفیٰ سبائی لکھتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کو بچپن ہی سے گناہوں سے نفرت نہ دلائیں، غلط کاموں سے نہ روکیں، ان کی تنبیہ نہ کریں اور ان کے غلطیوں پر انہیں نہ ٹوکیں، یقین رکھیے کہ ہوتے یہ ہوگا کہ یہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا اس کام میں، اس گناہ میں، اس نافرمانی میں مضبوط ہو جائے گا، پرفیکٹ ہو جائے گا، ایکسپرٹ بن جائے گا، اس کے بعد اس کی اصلاح کی کوئی امید آپ نہیں رکھ سکتے۔ تو آج ہمارا حال یہی ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کے تعلق سے، اپنے اولاد کی دینی فکر کے تعلق سے، دینی تربیت کے تعلق سے ہمارے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی وقت نہیں۔ میں دل کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں تمام ماں باپ سے، آج ہمارے پاس اپنی اولاد کے لیے، اولاد کے ساتھ رہنے کے لیے، اولاد کو جو کچھ اچھی باتیں بتانے کے لیے، کچھ اچھی چیزیں سکھانے کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے دن بھر میں؟ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، الا ماشاء اللہ۔ آج اپنے اولاد کے لیے ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے، کمانے کی فکر ہے، صبح اٹھے گئے 18 گھنٹے کماتے ہیں، 16 گھنٹے مصروف رہتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کی دینی فکر، نماز کی تربیت، وضو کی تربیت، بڑوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی تربیت، مسجد میں آنے جانے کی تربیت، صبح شام کی دعاؤں کی تربیت، ٹھیک ہے، اذکار کی تربیت، ان تمام تربیت جو بچے ماں باپ سے سیکھتے ہیں، اس میں ہم تمام لوگ نل ہیں، زیرو ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کے اندر ایک جو افیکشن پیدا ہونا تھا باپ اور اولاد کے اندر، وہ تعلق، وہ جو افیکشن پیدا نہیں ہو پا رہا۔ آج کے زمانے کی سب سے بڑی فتنے والی بات اور آزمائش والی بات یہی بات ہے۔ لہٰذا میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو اولاد ہے نا، یہ صرف اولاد نہیں ہے، اگر ہم ان کی اچھی تربیت کریں، یہ قیامت تک یہ فائدہ دینے والی پراپرٹی ہماری جی۔ اگر اولاد کی صحیح تربیت کریں، دیندار بنائیں، صالح بنائیں، یقین رکھیں کہ یہ اولاد ہماری مرنے کے بعد بھی نفع دینے والے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل فرمائی جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، کہ جب آدمی مر جائے 3 اعمال کے علاوہ تمام اعمال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ختم۔ ایک عمل کون سا معلوم؟ ولد صالح يدعو له، کہ ایک وہ اولاد جو ماں باپ کے حق میں دعا کرے۔ تو یاد رکھیں کون سی اولاد مرنے کے بعد دعا کرے گی؟ وہ اولاد جس کو ہم نے بنایا زندگی میں، ہم نے تربیت دی نماز کی، ہم نے اس کو اللہ کے ساتھ جوڑا،
ہم نے نماز کے ساتھ جوڑا، مسجد کے ساتھ جوڑا، ذکر کے ساتھ جوڑا. جی جن اولاد کو ہم نے جب تک ہماری آنکھیں کھلی تھی ہم نے اس اولاد کو بنایا، ہم نے اس کی تربیت کی، اس کے لیے وقت نکالا، اس پر محنت کی ہم نے، اس کے لیے جو ہے ہم فکر مند رہے. یقین رکھیے کہ یہی اولاد مرنے کے بعد جب بھی دعا کرے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثواب لکھتا رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صالح دیندار نیک اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی پراپرٹی کہا جو مرنے کے بعد بھی ہمارا نفع دینے والی ہے، فائدہ دینے والی ہے. قدیم زمانے میں، پرانے زمانے میں ماں باپ کو بڑی فکر ہوتی تھی اولاد کے تعلق سے. امام شافعی رحمہ اللہ ایسے ہی شافعی نہیں بن گئے. امام شافعی رحمہ اللہ ایسے ہی شافعی نہیں بن گئے. پھر ان کی والدہ کی تربیت، 8 سال 9 سال کا بچہ تھا، مکہ سے لے گئی 9 سال کے بچے کو مدینہ تاکہ امام مالک رحمہ اللہ کی شاگردی میں رہ کر ان سے تربیت حاصل کرے. لے جا کے چھوڑ کے آئی والدہ. تو اگر ہم اپنی اولاد کو ٹیوشن بھیجانے کے لیے، مسجد میں مکتب کو بھیجانے کے لیے، نماز کو بھیجانے کے لیے، جمعے کے خطبے کو بھیجانے کے لیے، کوئی دینی پروگرام میں بھیجانے کے لیے ہمارے پاس اتنے سارے نخرے، اتنی ساری باتیں، اتنے سارے بہانے آج ہمارے پاس اللہ ماشاء اللہ. کوئی پروگرام ہوتا ہے بہت ہی کم بچے نظر آتے ہیں، کوئی بھی دینی پروگرام ہوتا ہے تو بہت ہی کم جو بچے نظر آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے بچہ کو بھی کھیل میں لگا ہوا ہے، فلاں کام میں لگا ہوا ہے، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ. یہ تو ہم سوچتے ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو ساتھ لے کر آنا، ان کو جو اپنے ساتھ رکھنا، ان کی اپنی تربیت کرنا، یہ ہماری دینی فرض، دینی جو ہے ذمہ داری ہے. اس کا احساس اللہ ماشاءاللہ بہت ہی کم ماں باپ کو ہوتا ہے. تو آج جو میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی ہیں اس کا خلاصہ کلام کیا ہے؟ اگر اولاد کی ہم صحیح تربیت، دینی تربیت اگر نہیں کر سکے تو آنے والا زمانہ جو ہے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کے ساتھ غداری، ماں باپ کی پرواہ نہ کرنا، ماں باپ کو دھوکہ دینا، ماں باپ کی جو حفاظت نہ کرنا، مگر یار یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں اور عام ہو جائیں گی. 5 سال پہلے کی بات ہے، سوچیے آپ 5 سال پہلے کی بات ہے، اسی مکہ مسجد میں رات کے 9:30 بجے یہ جو ہے تقریباً 60 سالہ آدمی ٹھنڈ کے زمانے میں بیٹھ کر رو رہا تھا. ہمارے ایک دوست تھے جن کا ان کے آنکھوں دکھا واقعہ، گئے رات کے 9 بجے 9:30 بج رہے تھے. کہا کہ چچا آپ رو رہے کیا بات ہے، کچھ تکلیف ہو تو بتائیے ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا معلوم؟ اس نے کہا کہ میرا بیٹا بہو کی بات سن کے مجھے گھر سے بے گھر کر دیا. اگر اولاد کی تربیت نہیں کریں گے یقین رکھیے کہ یہ اولاد ہمیں کوئی دنیا میں نہ مرنے کے بعد نفع دینے والی. آپ جانتے ہیں، آپ رحمانس کمپنی کا اتنا بڑا آدمی، 350 کروڑ کا مالک، پراپرٹی تھی اس کی، بیٹے کی محبت میں لکھ کے دے دیا آج سے کمپنی تیری. دوسرے دن کیا کیا؟ رحمانس کمپنی کے جو مالک تھا باپ کو کمپنی سے گھر سے بے گھر کر دیا. آج کلکتہ میں میرے بنڈیوں پہ وہ شخص کھا رہا ہے، کرائے کے مکان پہ رہ رہا. تو اولاد کو جائیداد دینا یہ کوئی کمال نہیں. میرے اولاد کو جائیداد دے کر چھوڑنا کوئی کمال نہیں. کمال یہ ہے کہ اولاد کو دین دے کر جائیں، اولاد کو اخلاق دے کر جائیں، اولاد کو توحید دے کر جائیں، اولاد کو دین کی محبت، قرآن کی محبت، نبی کی محبت دے کر جائیں. یہی سب سے بڑی کمال والی بات ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اپنے بچوں کو ہے نا سب سے پہلے دین کے، اللہ کے رسول کی محبت سکھا بچوں کو. سب سے پہلے جو کام کا علموا اولادکم بمحبت نبیکم، کہا کرتے تھے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھا بچوں کو. کیوں؟ جب نبی کی محبت اس کے دل میں آ جائے گی کہ نبی ایسا کنگھی کرتے تھے، نبی ایسا کپڑا پہنتے تھے، نبی چپل ایسا ڈالتے تھے، نبی ایسا سوتے تھے، نبی ایسا پیتے تھے، نبی جو ہے ایسا جو ملاقات کرتے تھے، یہ جو ہر چیز میں نبی کی تعلیم، نبی کا ادب، نبی کا حکم سنتا رہے گا. یقین رکھیے کہ اس کے دل میں ایک روح میں نبی کی محبت بھر جائے گی اور اسے پھر کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا، کوئی اس کو موڑ نہیں سکتا. تو آج جو سب سے بڑی ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اگر کھڑے ہو کے کھائیں، ہماری اولاد کے بیٹھ کر کھائے گی.
اگر ہم نبی کی جو اطاعت نہ کریں تو ہماری اولاد اطاعت کرے گی؟ ہرگز نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا جب تک ماں باپ اولاد کے تعلق سے فکر مند نہ ہو اور جو اپنے بچوں کے تعلق سے فکر مند نہ ہو، ان کی دینی تربیت کے تعلق سے فکر مند نہ ہو، یقین رکھے کہ آنے والا زمانہ اس سے زیادہ فتنے کا ہوگا، آنے والا زمانہ اس سے بڑا جو ہے پریشان کن جو ہے ہو سکتا ہے۔ لہذا آج ہم ماں باپ ہونے کے ناطے جاگیں، اولاد کی فکر کریں، اولاد کو قیمت نعمت سمجھیں، اولاد کی جو صحیح تربیت کریں، نماز کی تربیت کریں، توحید کی تربیت کریں، دعاؤں کی تربیت کریں، مسجد کے ساتھ جڑنے کی تربیت کریں، اچھے اخلاق سکھائیں۔ یقین رکھیں یہ اولاد یقین مرنے کے بعد ہم سب کو کام آنے والی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ بولنے والا مجھے، سننے والا تمام کو اللہ تعالیٰ نیک توفیق عنایت فرمائے، اولاد کے تعلق سے جو ہے ڈرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والاه اما بعد۔ اولاد کی دینی تربیت کے تعلق سے 3 باتوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ، بچہ جو بھی غلطی کرے، جھوٹ بول دیا، کوئی سامان اٹھا کے لا لیا، کچھ بھی، بچہ اگر کوئی بھی غلطی کرے، سب سے پہلے بچوں کو یہ بات بتائیں، بیٹا یہ کام کرنے کا نہیں، بیٹا یہ نہیں کرنا، ایسا نہیں، ایسا تھوکنا نہیں، ایسے آواز نہیں کرنا، ایسے لے کے نہیں آنا، چوری نہیں کرنا، غلط بات نہیں بولنا۔ تو سب سے پہلے غلطیوں پر تنبیہ کرائیں۔ کب سے؟ جب بچہ 1.5 سال کا ہو، 2 سال کا ہو، چلنے کی عمر کا، تبھی سے۔ دلیل؟ ہاں دلیل سناتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں آ گئے، بخاری کی حدیث، بیت المال کا کھجور رکھا ہوا تھا۔ یہ جو چھوٹا بچہ تھا، ابھی چل نہیں پا رہے تھے برابر، اس کو حلال و حرام کی تمیز نہیں تھی، وہ کھجور سمجھ کر اٹھا لیے، منہ میں ڈال بھی دیے جو زکوٰۃ کا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کخن ہے بیٹے، تھوک دو اس کو۔ کہا کہ ہمارے لیے حلال نہیں، دیکھیں نبی بتا رہے ہیں اپنے نواسے، نبی کیا بتا رہے ہیں، ہمارے لیے بیٹا حلال نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ کا مال کھائیں۔ وہاں بتا رہے بچے، بیٹا یہ ہمارے حلال نہیں ہے، یہ نہیں کرنا ہم کو۔ تو سب سے پہلے بچوں کو اس بات کی تربیت کرائیں کہ ان کی گناہوں پر تنبیہ ہو، ان کی غلطیوں پر، تو بیٹا یہ نہیں کرنا، یہ حلال نہیں ہے، نبی کا طریقہ نہیں، اللہ کا حکم نہیں۔ یہ اس طریقے سے بچوں کے دماغ میں ایک لسٹ، جب آپ ٹوکتے جائیں گے نا، جب آپ بولتے جائیں گے بچہ نہیں کرنا نہیں کرنا، جب آپ بولتے جائیں گے بچوں کے دماغ میں ایک لسٹ بنے گی کہ یہ کام ہمیں نہیں کرنا ہے۔ ابو ٹوکتے ہیں، ابو منع کرتے ہیں، امی منع کرتے ہیں۔ یہ سب سے بہترین بات ہے بچوں کی آنے والی زندگی کے لیے کہ اس کا دماغ ایک کام کرے گا، ابو منع کرتے تھے، اب مجھے یہ نہیں کرنا۔ یہ پہلا فائدہ ہو گیا۔ دوسری بات جو اولاد کی دینی تربیت کے تعلق جو خیال رکھنا ہے ہم کو، وہ یہ ہے کہ ان کو اچھائی کی طرف رغبت دلائیں۔ بیٹے گھر میں نماز پڑھ لیا بیٹے مسجد میں نماز پڑھنے سے 27% زیادہ اجر ملے گا۔ ہم بتائیں بیٹا دیکھا اذان کی آواز ہو گئی، اذان کی جو دعا نہیں پڑھا بچہ، تو کہیں بیٹا اگر آپ درود پڑھیں گے، اذان کی بعد کی دعا پڑھیں گے، نبی کی شفاعت نصیب ہوگی قیامت میں۔ ترغیب دلائیں اعمال کی طرف، نمازوں کی طرف۔ بیٹا فرض کے ساتھ سنت پڑھیں گے، 12 رکعت نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل بنائیں گے ہمارے لیے۔ اس طریقے سے رغبت دلائیں بچوں کو اعمال کی طرف، نیک اعمال کی طرف انہیں رغبت دلائیں۔ یقین رکھیں کہ یہ دونوں چیزیں، گناہوں پر، غلطیوں پر تنبیہ کرنا، نیک اعمال کی طرف رغبت دلانا، یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ اس کی زندگی میں، بعد آنے والی زندگی میں بڑی کام آنے والی ہے، بڑا فائدہ دینے والی ہے۔ یہ 2 باتوں کے بعد تیسری بات یہ ہے، اپنی اولاد کی تربیت میں اسکول وغیرہ پر بھروسہ نہ کریں۔ اسکول میں جو تعلیم ہوتی ہے، اب لوگ اکثر ماں باپ کا دماغ میں بات بیٹھا ہوا ہے کہ بچہ اسکول میں جا رہا، ٹھیک ہے، اب اسکول میں جا رہا، وہ جتنا کر سکتے کرنے دیجیے آپ، لیکن آپ کو باپ ہونے کے ناطے میں نے آپ صرف اسکول، ٹیوشن، فلاں پر بھروسہ نہ کریں۔ آپ اس کے ساتھ یہ سوچیں اس سے بہتر تعلیم،
اس سے اچھی تعلیم میں کیسے دے سکتا ہوں اولاد کے لیے؟ ایک جو قطر کی ایک کوئی خاتون تھی، ماشاءاللہ اپنے بچوں کے لیے 24 گھنٹہ میں تعلیم و تربیت کے لیے پورا شیڈول بنا کے رکھی کہ بچہ اس وقت اٹھے گا، یہ کام کرے گا، یہ پڑھے گا، اسکول جائے گا، وہاں تلاوت کرے گا، وہاں دعا سیکھے گا، وہاں ذکر کرے گا۔ اس طریقے سے اپنے بچوں کو مصروف رکھیں دینی تربیت کے لیے۔ اگر ہم کھلا چھوڑ دیں، ہم وقت نہ نکالیں، بچوں کی فکر نہ کریں، تو یہ بچے ہمارے قابو میں اور ہاتھ میں ہرگز آنے والے نہیں۔ لہٰذا آپ جو ہے اس بارے میں سنجیدہ ہو جائیں، اور یہ دینی تربیت ہے، دین کا فرض ہے۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اگر اولاد کی تربیت نہ ہو قیامت کے دن پوچھو گی، قیامت کے دن پوچھو گی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بچوں سے اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھنے سے پہلے، اولاد سے اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ماں باپ سے اپنے اولاد کے بارے میں پوچھنے والا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم نے کہا ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ابھارتے ہوئے ماں باپ کی ذمہ داری کے تعلق سے کہا کہ اولاد کے تعلق سے ماں باپ سے سوال ہوگا قبل اس کے کہ جو ہے بچوں سے پوچھا جائے کہ تیرے ماں باپ کیسے تھے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا ان تین باتوں کا خیال رکھیں، اس موضوع کو سمجھیں، خود اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں، علم حاصل کریں، بچوں کے بارے میں فکر مند رہیں۔ انشاءاللہ جب ہم سوچیں گے، دعا کریں گے، فکر کریں گے، محنت کریں گے، یقیناً جو اس کا فائدہ اچھا نکلے گا۔ ہم اچھا بوئیں گے، اچھا فائدہ ہوگا، اگر برا بوئیں گے تو برا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی اولاد کے بارے میں جو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیک و صالح بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اولاد کو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ذخیر آخرت اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اولاد کو بنائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاء عاجلہ نصیب فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ حلال روزی و روٹی عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے تمام نعمتوں کی قدر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے۔ جب تک رکھے ایمان و اسلام کے ساتھ رکھے، اور جب اٹھا لے ایمان کے حالت میں اٹھا لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، اوصیکم وإیاکم بتقوی اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وعز وجل واتم واکبر۔